أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب فتح اسلام میں سے چند ایک عبارات پیش کی جا رہی ہیں تاکہ اس کتاب کے مضمون کو آسانی سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ان عبارات کی قدر تشریح پیش کی جائے۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ مسیح ہونے کا، یعنی امت محمدیہ کے مسیح موعود ہونے کا ہے، اور آپ علیہ السلام کا یہ دعویٰ الہام الہی کی بنیاد پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ الہام اپنی کتاب اذا الاوہام حصہ دوم روحانی خزائن جلد 3 کے صفحات 402 پر لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ اس الہام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہ کہ آپ کو مسیح قرار دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پیش گوئی نزول مسیح میں مسیح عیسیٰ بن مریم کے الفاظ بطور استعارہ بیان ہوئے ہیں۔ اس پیش گوئی پر یکجائی نظر ڈالنے سے یہ مربع پایا ثبوت پہنچتا ہے کہ نزول مسیح کی پیش گوئی میں مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ مسیح موعود کے کاموں کو لازمی طور پر استعارہ ہی قرار دینا پڑتا ہے۔ مثلاً کہا گیا ہے کہ وہ کسر صلیب کرے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح موعود عیسائیوں کی بنائی ہوئی لکڑی، لوہے، پیتل، چاندی اور سونے کی صلیبوں کو توڑیں گے؟ اگر نزول مسیح کی پیش گوئی میں بیان فرمودہ الفاظ مسیح عیسیٰ بن مریم کو استعارہ نہ قرار دیا جائے تو مسیح موعود کے کام ایک مضحکہ خیز اور ناقابل یقین ڈراؤنی کہانی کی شکل اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ مسیح موعود خنزیروں کو قتل کریں گے۔ اگر صلیبوں کو توڑنے کے علاوہ مسیح موعود کے اس کام کو بھی ظاہری رنگ میں مان لیا جائے کہ وہ جنگلوں میں جا جا کر خنزیروں کو قتل کر رہے ہوں گے، غور و فکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ کیا مذاہب عالم کی تاریخ میں سابقہ انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کا کوئی ایسا کام بیان ہوا ہے کہ وہ سانسیوں کی طرح جنگلوں میں جا جا کر خنزیروں کو قتل کر رہے ہوں؟ اور اگر وہ ظاہری رنگ میں خنزیروں کو قتل کرنے کا کام کر رہے ہوں گے تو کتنے خنزیروں کو قتل کر لیں گے؟ اور اگر ظاہری رنگ میں صلیبوں کو توڑ رہے ہوں گے تو کتنی صلیبوں کو توڑ لیں گے؟ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام کے بالمقابل مخالف و معاند علماء کے لیے بھی اس پیش گوئی میں استعمال ہونے والے کئی ایک الفاظ، مثلاً کسر صلیب اور قتل خنزیر کو استعارہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کہ وہ صلیبوں کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا، اس پیش گوئی کے بنیادی الفاظ مسیح عیسیٰ بن مریم کو
بڑی مضبوطی کے ساتھ استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 10 پر لکھتے ہیں، یہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی حقیقت الہام الہی نے اس عاجز پر کھول دی اور تصریح سے اس کی کیفیت ظاہر کر دی۔ ان الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس پیشگوئی کے بارے میں ہر ضروری اور بنیادی علم عطا فرما دیا۔ اس لیے یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں آپ کے دعویٰ کی جانچ پڑتال کی جائے، نہ کہ محض سنی سنائی باتوں، زبانی کی لکال اور اٹکل پچو کو موضوع بحث بنایا جائے۔ اس پیشگوئی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بنیادی کلید مسئلہ وفات مسیح ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم از روئے قرآن مجید وفات پا چکے ہیں۔ آسمان سے نازل ہونا آسمان پر جانے کی فرح ہے۔ کوئی آسمان پر جائے تو کوئی واپس آنے کی امید لگائے، اور آپ علیہ السلام اس پیشگوئی کی حقیقت سمجھانے کے لیے اپنی کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 10 پر لکھتے ہیں، پس خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ایمان کی تعلیم دینے والا مسیح اپنی قدرت کاملہ سے بھیج دیا۔ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو، جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔ اور اگر کوئی اس امر کی تکذیب کرے تو پہلے راست بازوں کی بھی تکذیب ہو چکی ہے۔ یوحنا یعنی یحییٰ کو، جو زکریا کا بیٹا تھا، یہودیوں نے ہرگز قبول نہیں کیا، حالانکہ مسیح نے اس کے بارے میں شہادت دی کہ یہ وہی ہے جو آسمان پر اٹھایا گیا، جس کے پھر آسمان سے اترنے کا پاک نوشتوں میں وعدہ تھا۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ استعاروں سے کام لیتا ہے اور طبع اور خاصیت اور استعداد کے لحاظ سے ایک کا نام دوسرے پر وارد کر دیتا ہے، اور اسی فطرتی مشابہت کی وجہ سے مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسمان سے اترا ہوں ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے، جن کو میرا خدا جو میرے ساتھ ہے میرے کام کے پورا کرنے کے لیے ہر ایک مستعد دل میں داخل کرے گا، بلکہ کر رہا ہے۔ اور اگر میں چپ بھی رہوں اور میری کالم لکھنے سے رکی بھی رہے، تب بھی وہ فرشتے جو میرے ساتھ اترے ہیں اپنا کام بند نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی گرزیں ہیں جو صلیب توڑنے اور مخلوق پرستی کے ہیکل کچلنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہود کی کتب میں ایلیاہ نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کا ذکر ہے۔ سلاطین 2 باب 12 آیت 11 میں ہے، ایلیاہ بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ اور پھر ملاکی نبی نے ایلیاہ نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی۔ ملاکی باب 4 آیت 5 میں ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ پھر انجیل میں ہے کہ شاگردوں نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ فقیہ یعنی یہودیوں کے علماء کہتے ہیں کہ ابن آدم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے قبل ایلیاہ نبی
یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ضروری تھا۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ ایلیا نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام جو آنے والے تھے وہ یوحنا نبی یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ متی باب 11 آیت 15 تا 16 میں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اعلان کیا، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہود کے لیے ایلیا نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام آسمان سے نازل نہ ہوئے، جبکہ ایلیا نبی یعنی حضرت الیاس علیہ السلام کے لیے آسمان کا لفظ بھی موجود ہے اور ان کے نزول کو استعارہ قرار دیا گیا ہے۔ یہود اور مسلمانوں کے حالات کی آپس میں کتنی شدید مشابہت ہے۔ یہود اور مسلمانوں کے حالات کی آپس میں کتنی شدید مشابہت ہے۔ یہ کہ ایک قضیہ یہود میں اٹھا اور اسی نوعیت کا ایک قضیہ مسلمانوں میں اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی یہود کو فیصلہ سنا دیا۔ یہود کی اکثریت اس پیشگوئی کو ظاہر پر محمول کر کے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر ایمان لانے سے محروم ہو گئی۔ یہود میں ایسے قضیہ کے فیصلہ کی نظیر موجود نہ تھی۔ یہود میں ایسے قضیہ کے فیصلہ کی نظیر موجود نہ تھی اور انہوں نے ٹھوکر کھائی، اور مسلمانوں کے لیے تو ایسے قضیہ کے فیصلہ کی نظیر بھی موجود ہے اور وہ پھر بھی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔